اگر پوچھا جائے کہ سویڈن کے اندر پی ایچ ڈی پوزیشن اپلائی کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، شاید صاحب آپ کے پاس میں کون سی اپروچ ہے 1 یا 2 کہ جس سے سکسیس ریٹ انکریز ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب بیسیکلی یہ کنیکٹ کرتا ہے ہمارے پہلے والے حصے کے ساتھ جس میں ہم نے بتایا تھا کہ پی ایچ ڈی پوزیشن آپ نے سرچ کیسے کرنی ہے۔ جو اپروچ 1 ہے وہ تو اس سے ریلیونٹ ہے کہ ایک آلریڈی پبلشڈ پوزیشن ہو پی ایچ ڈی کی، وہ چاہے آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے ڈھونڈیں یا پھر جو جاب ایڈورٹیزمنٹ کی ویب سائٹ ہے ادھر جا کے ڈھونڈیں اور اس کے اگینسٹ آپ اپلائی کریں۔ تو یہ ہے اپروچ نمبر 1۔ یہ ایک ایزی اپروچ اس لیے ہے کہ آلریڈی ایک اسٹیبلشڈ ہے بات کہ ایک پی ایچ ڈی پوزیشن یا وہ ایک سے زیادہ پوزیشن بھی ہو سکتی ہیں، وہ جنریٹ ہو چکی ہیں، وہ اوپن فار اپلیکیشن ہے۔ تو انہوں نے پورا طریقہ بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو یہ ڈاکومنٹس جو ہے نا آپ تیار کریں اور ہمیں بھیجیں اور اس طریقے سے اپلائی کریں، یہ اس کی ڈیڈ لائن اینڈ سو آن۔ یہ تو ہوگی اپروچ 1 اور زیادہ تر لوگوں کو اس کا ہی پتہ ہے۔ لیکن ایک اور اپروچ بھی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پوزیشن تو پبلش ہوئی کوئی نہیں ہے تو پھر پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیسے کریں گے، کس چیز کے اگینسٹ کریں گے، کوئی دروازہ تو ہے نہیں ہے، کھولنا کیا ہے۔ اب یہ اپروچ 2 ایسی ہے کہ دروازہ ایگزسٹ نہیں کرتا لیکن آپ نے جو ہے نا دروازہ ایگزسٹ کروانا ہے اپنی ایفرٹ کے ساتھ اور پھر اس کو کھولنا بھی ہے۔ تو اب یہ اپروچ کیا ہے؟ یہ کافی سملر ہے اس ایفرٹ کے ساتھ جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں، وہاں پر اپنی ایریا سے ریلیونٹ ریسرچ ڈپارٹمنٹس وہ سرچ کریں کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ کے اندر، کون کون سے فیکلٹی کے اندر آپ سے ریلیونٹ جو ہے وہ ریسرچ ہو رہی ہے آپ کی بیک گراؤنڈ سے متعلق۔ اس کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ سے ریلیٹڈ فیلڈ میں کوئی پی ایچ ڈی پوزیشن پبلش تو ہے کوئی نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم چیک کرتے رہیں اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ اور امید کریں کہ شاید کوئی پوزیشن ادھر پبلش ہو جائے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ انتظار کرنے کی بجائے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ریسرچ سے ریلیٹڈ اور کون کون پروفیسر یا پوسٹ ڈاک اس یونیورسٹی کے اندر آلریڈی ریسرچ کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ آپ ان کی پروفائل پہ جائیں یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر، آپ بے شک ان کا لنکڈ ان پروفائل چیک کریں، آپ گوگل اسکالر کے اوپر جا کے ان کی پریویس پبلیکیشن چیک کریں، ایک طریقے سے اچھا آئیڈیا لے لیں کہ وہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک انسان آپ کی ریلیٹڈ ریسرچ میں انوالوڈ ہے وہ اس نے کیا کیا ہے اس سے پہلے، اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آگے کرنے کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ نارملی انسان ایک ٹریک کے اوپر ہی چل رہا ہوتا ہے اپنی ریسرچ کے اوپر، اور انہوں نے مینشن بھی کیا ہوتا ہے کہ ان کا یہ اسپیسیفک ایریا ہے اور وہ اس ٹریک کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے تو ویری گڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے پاسٹ میں ریسرچ کیا کی ہے اور وہ آگے کیا کیا ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ اب آپ نے ایک اچھی سی ایک ای میل لکھنی ہے اس پوسٹ کو یا اس پروفیسر کو، جس میں آپ نے انڈیکیٹ کرنا ہے کہ میں نے آپ کا پروفائل دیکھا یا میں نے آپ کا ریسرچ پیپر پڑھا، اور اس میں ریسرچ پیپر بھی مینشن کریں جو کہ آپ کی ریسرچ بیک گراؤنڈ سے ریلیونٹ ہو، اور آپ بتائیں کہ آپ کی ریسرچ آپ کو بہت پسند آئی، آپ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ بھی اس کے ریسرچ ایریا سے ریلیونٹ ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ مل کر ریسرچ کر سکیں۔ آپ بیسیکلی اس بندے کو انوائٹ کریں کہ وہ آپ کو موقع دے کہ آپ اس کے ساتھ مل کر ریسرچ کر سکیں۔ آپ ریسرچ کر سکیں 2-3 طریقوں سے ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو ریسرچ اسسٹنٹ ہائر کر لے یا لیب اسسٹنٹ ہائر کر لے یا پھر آپ کے لیے پی ایچ ڈی پوزیشن جنریٹ کر لے، یہ تو سچویشن پہ ڈپینڈ کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ آپ ایک ایسی جگہ جدھر دروازہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، تھوڑی سی ایفرٹ کر کے نا، اس میں زیادہ آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، تھوڑی سی ایفرٹ کر کے آپ اپنے لیے ایک ڈور جنریٹ کر سکتے ہیں جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ
ای میل لکھیں یہ والی، یہ اگین بہت زیادہ لمبی نہ ہو اور بہت زیادہ شارٹ بھی نہ ہو، کنسائز قسم کی ہو، پریسائز قسم کی ای میل ہو، اور اس میں ویلیویبل انفارمیشن ہو. وہ جو پروفیسر ہو وہ آپ کی ای میل پڑھ کے اس کا ایک دفعہ اچھا لگے کہ اس کو ایک اچھے بندے نے اپروچ کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل کر ریسرچ کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا، اگر آپ کا پروفائل، اوبویسلی میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ ای میل لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پہلے والی کوئی پبلیکیشن ہے وہ بھی ساتھ اٹیچ کر دیں، اس کا ریفرنس بھی بتا دیں. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ امپریسو ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، لینگویج چیکڈ ہونی چاہیے پہلے سے. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی کوئی پہلے والی پبلیکیشن یا کوئی اور تھیسس اس کو اٹیچ کر کے بھیجیں، لیکن جس طرح پہلے ڈاکٹر تیمور صاحب نے بتایا تھا کہ اس میں انگلش کے گرامیٹیکل مسٹیکس ہوں یا اچھی ایکڈیمک رائٹنگ نہ ہو، تو وہ آپ کو جو ہے نا ایڈوانٹیج کی بجائے اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو سکتا ہے. تو ہوگا کیا کہ جب آپ کی وہ بندہ، اگر دعا کریں کہ وہ بندہ ای میل دیکھ لے آپ کی جو ہے پیپر بھی پڑھ لے، اگر اس کو ریلیونٹ لگے گا تو اب اس کی ملٹیپل آپشنز ہو سکتی ہیں. یا تو وہ آپ کو ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ ہائر کرنے کی کوشش کرے گا، اور یا پھر آپ کے لیے وہ پی ایچ ڈی پوزیشن جنریٹ کرنے کی کوشش کرے گا. نارملی ہوتا یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے پاس ریسرچ فنڈنگ آلریڈی موجود ہوتی ہے، جس طرح کہ ہم نے پہلے بتایا. وہ کچھ لوگ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں پی ایچ ڈی پوزیشنز کے اوپر اس ریسرچ گرانٹ کے لیے، لیکن آف کورس ان کے پاس مارجن ہوتا ہے کہ اگر کوئی اور انہیں اچھا کینڈیڈیٹ مل جائے تو وہ اس کے لیے بھی پوزیشن جنریٹ کر دیتے ہیں. اور میں نے اور ڈاکٹر تیمور نے ایسے ہوتا دیکھا ہے کہ پروفیسر کو اچھا کینڈیڈیٹ ملا، پہلے سے پی ایچ ڈی پوزیشن پبلش نہیں تھی، لیکن اس انسان کے لیے انہوں نے پی ایچ ڈی پوزیشن پبلش کر دی. اب ادھر آگے ایک انٹرسٹنگ کیچ یہ ہے کہ پوزیشن اوپن ہوگی، پبلش ہوگی، وہ سب کے لیے ہوگی. آپ بھی اس کے لیے اپلائی کریں گے اور لوگ بھی اپلائی کریں گے، تو پھر آپ کا تھوڑا بہت کمپٹیشن بھی ہوگا اور لوگوں کے ساتھ. لیکن چونکہ وہ اس نے آپ کی وجہ سے وہ پوزیشن اناؤنس کی ہوگی، پبلش کی ہوگی، تو موسٹ لائکلی آپ کو مل جائے گی، انٹل اینڈ انلیس کوئی اور ایسا کینڈیڈیٹ جو آپ سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو. تھوڑا بہت اسٹرانگ ہوگا تو وہ نہیں رکھا جائے گا مجھے لگتا ہے، لیکن اگر ایکسیپشنلی اسٹرانگ ہوگا تو ہو سکتا ہے کو بھی رکھا جائے. تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا پروفیسر اس کو بھی رکھ لے اور آپ کو بھی رکھ لے. تو یہ مطلب ابھی ہم کچھ بھی کہہ نہیں سکتے کہ کیسا ہوگا، یہ تو ڈپینڈ کرے گا سچویشن کے اوپر. لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ ایک ایسی جگہ جدھر آپ کو سامنے دیوار نظر آ رہی ہے ٹکر مارنے کے لیے، آپ وہاں پر ایک ڈور جنریٹ کر سکتے ہیں. اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اس میں چیزیں کافی ساری ایڈ کی جا سکتی ہیں. مطلب آپ نے کافی ڈیٹیل میں چیزیں بتا دی ہیں، لیکن اب اس میں کچھ ایسے کیچ ہیں جو کہ وہ آپ جب اس پروسیس کا حصہ بنتے ہیں تو تب آپ کو سمجھ آتے ہیں. تو جیسے بظاہر آپ نے کہہ دیا کہ ای میل لکھیں یا اس کا پیپر پڑھیں. اب اس کے اندر کیچ یہ ہے کہ پیپر تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن اگر آپ نے ہاف ہارٹیڈ اور کہہ لیں کہ ڈل مائنڈ کے ساتھ اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، صرف اس کو گزارنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو میں بھی آپ وہ اس کا مطلب غلط پرسیو کریں اور آپ اپنی طرف سے اس کو کوئی پروفیسر کو کہیں کہ میں نے یہ پڑھا اور اس میں یہ تھا، اور پروفیسر کہیں کہ نہیں یہ تو تھا ہی نہیں. سو ٹرائی ٹو بی کنسائز، اور جس چیز کا آپ کو 100% سرٹن ہے اس چیز کے اوپر بات کریں، ادروائز جسٹ لیو اٹ. وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ سم ٹائم half truth is better than a lie. So وہ سچویشن ہے کہ آپ اپنی انفارمیشن کو اتنا رکھیں جتنا آپ کو پتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. دوسرا اس کے اندر کیچ جو ہے جس کے اوپر آپ پکڑے جا سکتے ہیں اگر آپ نے محنت نہیں کی، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ملٹیپل پروفیسرز کو کانٹیکٹ کریں سیم گروپ کے اندر. یہاں پہ سویڈن ایک چھوٹا کنٹری ہے، اور یہاں پہ ناٹ ایون کہ کہہ لیں کہ ایک گروپ نہ صحیح، یونیورسٹیز کے پروفیسر بھی آپس میں بڑے کلوزلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کی بات ہو سکتی ہے. تو آپ بڑا کیئرفلی بندے چوز کریں. یہ نہ ہو کہ 200 پروفیسر لسٹ میں تو آپ 200 کے 200 کو ای میل کر دیں کہ مجھے آپ سب کے ایریاز پسند ہیں، تو آپ کا چانس نہیں ہوگا. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کسی ریسرچ گروپ میں فوکس کر رہے ہیں تو ایک بندے کو آپ اچھے طریقے سے پڑھ کے ای میل کریں
کیونکہ آپ کو ایک ہی پوزیشن چاہیے. تو یہ آپ نے دوسرا کیچ ہے. اور لاسٹ میں کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, تیسرا جو کیچ اس میں وہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں جو مطلب کسی بھی پروفیسر کے ساتھ جب آپ کمیونیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ سویڈن میں پی ایچ ڈی مطلب کہیں پہ بھی پی ایچ ڈی 3 یا 4 یا 5 سال کی جب آپ ایک ٹائم ہے تو ایک بائنڈنگ ہے. ایک طرح سے آپ نے ایک کانٹریکٹ کرنا ہے کہ میں اس ڈیوریشن میں بھاگوں گا نہیں. تو جو پروفیسر آپ کو رکھے گا اس کے لیے سب سے بڑی ایشورٹی یہ ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ 3 سال یا 4 سال چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. تو ریسٹ ایشور کہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مقابلے میں کوئی دوسرا بندہ ریسرچ میں اتنا اچھا نہ ہو, لیکن اسے لگے کہ یہ بندہ موٹیویٹڈ ہے, یہ کرنا چاہ رہا ہے اور یہ اپنے انٹرسٹ سے آ رہا ہے. تو اس انٹرسٹ اور اس موٹیویشن کی وجہ سے وہ آپ کو پریفر کرے گا. اور وہ یہ چیز آپ نے پروف کیسے کرنی ہے یہ اب آپ کے اوپر ہے اور سچویشن کے اوپر ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. تیسرا, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ہی اچھی ہینڈی ٹپس جو ہے نا ایڈ کر دی ہیں انفارمیشن کے اندر. ابھی آپ جب بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک اور بات آئی جو ہم ابھی مینشن کر سکتے ہیں کہ ایک تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ نے سیم ڈپارٹمنٹ کے اندر سب بندوں کو ای میل نہیں کر دینی, آپ نے ایک انسان کو ٹارگٹ کرنا ہے, اس کو ای میل کرنی ہے, اچھی طریقے سے کرنی ہے اور پھر اس کا انتظار کرنا ہے. ہفتہ انتظار کریں, 10 دن انتظار کریں, پھر اس کے بعد آپ اس کو کال کر دیں, کیونکہ بعض کا ای میل جنک میل میں بھی جا سکتی ہے. وہ بندہ جو ہے وہ مصروف ہو سکتا ہے, اس نے نہ پڑھی ہو سکتا ہے وہ پڑھ کے بھول گیا ہو. تو کوشش کر کے آپ اس کو کال کر دیں اور دوبارہ پھر ٹرائی کر لیں, اور جب مطلب کچھ ٹائم اس پہ لگائیں. جب تک آپ کو یہ نہ شور ہو جائے کہ یہ بندہ یا تو میرے انٹرسٹڈ نہیں ہے میری اپلیکیشن کے اندر, اور یا پھر جو ہے یہ ڈفرینٹ ایریا ہے اور میں غلط سمجھ گیا ہوں, مطلب آپ کو پتہ چل جائے کہ ادھر آگے رستہ جو ہے نا نہیں کھل سکتا, اس کے بعد ہی اس بندے کو چھوڑ کے پھر دوسرے بندے کی طرف جائیں. ایک ہی ٹائم پر آپ پر ملٹیپل پروفیسرز کو ٹارگٹ نہ کریں.